میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا۔ کتنی بار؟ ایک دن میں 1000۔ جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر آپ کے لیے پیارا سا پروگرام، آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر حاضر ہیں، جس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین۔ جی ہاں، پروگرام شروع ہو چکا ہے میرا پیارا دین، اور میرا پیارا دین میں انشاءاللہ آج بھی بہت سارے سیگمنٹ ہوں گے، بہت سارے انفارمیٹیو سیگمنٹس ہوں گے۔ انشاءاللہ آج بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ انشاءاللہ کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے کالز بھی شامل کریں گے، سیگمنٹس میں ہوں گے ایک پیاری حدیث اور ہمارا سیگمنٹ ہوگا کلام۔ آج انشاءاللہ مسوان بھائی سے کلام سنیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے مختلف سیگمنٹ ہوتے ہیں، جیسا کہ اسلام اور سائنس، دین کی پیاری باتیں، جن سے بہت ساری پیاری باتیں سیکھنے کو بھی ملتی ہیں اور نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اسلامک ہسٹری، جس سے ہم اسلامک ہسٹری سیکھتے ہیں اور بہت ساری اور بھی نئی انفارمیشن حاصل ہوتی ہے۔ تو نیت کر لیجئے، انشاءاللہ آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیں گے پروگرام میں۔ انشاءاللہ آج بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ہمارے پروگرام میرا پیارا دین میں کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے سے روزانہ سوال بھی کیا جاتا ہے۔ ایک پیارا سا سوال ہوتا ہے جس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ آج کا سوال ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، بتائیے وہ کون سا دن ہے جو 50,000 سال کے برابر ہوگا؟ وہ کون سا دن ہے جو 50,000 سال کے برابر ہوگا؟ جی بغداد بھائی۔ قیامت کا دن۔ قیامت کا دن، بغداد بھائی کہہ رہے ہیں قیامت کا دن، تو بغداد بھائی کا جواب درست ہے۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث، اور اس سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ جی عفان بھائی۔ حدیث کیا کرتے ہیں؟ جی ہاں، حدیث پاک یاد کرتے ہیں۔ جو جلدی یاد کرتا ہے وہ ذہین بچہ بنتا ہے، اور اسی سیگمنٹ میں ہم پکچرز بھی شامل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی ہم ایک پیاری سی حدیث پاک یاد کریں گے۔ جی بھائی، کون سی حدیث پاک یاد کریں گے آج ہم؟ پتہ نہیں، چلیں بھائی پھر کیا پتہ وہ بتا دیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ابراہیم، محمد ابراہیم بھائی ہیں، اور کہاں رہتے ہیں؟ جہانگیر ہوتے ہیں۔ جہانگیر روڈ پر۔ اور کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں کرتے؟ کچھ تو کرتے ہوں، پڑھتے ہوں گے نا؟ جی، اسکول میں پڑھتے ہیں، مدرسے میں؟ مدرسے میں کیا پڑھتے ہیں مدرسے میں؟ سبق یاد کرتے ہیں۔ پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہوں گے ماشاءاللہ۔ تو ہمارے کون ہیں؟ محمد ابراہیم، ہاں، زور سے آواز نکالنی۔ محمد ابراہیم۔ اور پروگرام کا نام کون سا ہے؟ ہمارا پیارا دین، ہمارا پیارا دین یا میرا پیارا دین؟ میرا پیارا دین۔ اور سیگمنٹ کون سا ہے؟ ایک پیاری حدیث۔ ایک پیاری حدیث۔ جی، اور یہ محمد ابراہیم بھائی کے سامنے عفان بھائی ہیں، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اور عفان بھائی کے برابر میں کون ہے؟ محمد ابراہیم۔ واہ، دونوں محمد ابراہیم، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ اور آپ کہاں سے؟ آپ بھی جہانگیر روڈ سے ہیں؟ جی، آپ بھی تو بھائی ہیں دونوں؟
بھائی دونوں محمد ابراہیم، اب گھر میں ابو بلا رہے ہیں ابراہیم ادھر آؤ، تو دونوں آ جائیں گے. دوست ہیں؟ اچھا گلی میں رہتے ہیں؟ ایک گلی میں نہیں رہتے، پھر اسکول مدرسے میں ہوتے ہیں؟ جی الگ الگ گلی مائک میں تو بات ہی نہیں کر رہا ہے. الگ الگ گلی میں جی جی الگ الگ گلی میں الگ الگ گلی میں. اور دوست بن گئے کیا؟ مدرسے میں ساتھ ہوتے ہیں؟ مائک دور، مائک قریب کر لیں. جی جی اب بس جب بات کرنی ہے مائک یوں آئے، ہاتھ ایسے سیٹ کر لے، ٹھیک ہے. ابھی سیگمنٹ شروع ہو گیا ہمارا ایک پیاری حدیث. ہم نے حدیث پاک کو یاد کرنا ہے. جو جلدی سے یاد کر لیتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ذہین بچہ ہو جاتا ہے، ہاتھ اٹھا کے سناتا ہے، اور اس کے بعد ہم اعلان کرتے ہیں کہ وہ انٹیلیجنٹ کڈ، اس کا اسے خطاب مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے، دونوں ابراہیم بھائی ہمارے. ٹھیک ہے جی، آپ نے ہمارے بغداد بھائی کو ہرا دینا ہے. بغداد بھائی ہارنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں تیار؟ مقابلہ کریں گے؟ چلیں بھائی، آپ لوگوں نے ہرانا ہے، ہرائیں گے. عفان بھائی دیکھیں، وہ آ کے ہرانے کو سوچ رہے ہیں، آپ جیتیں گے ہاریں گے؟ جیتوں گا. ابھی دیکھ لیتے ہیں کون جیتوں گا اور کون ہاروں گا. آئیے جی دیکھتے ہیں حدیث پاک آج کی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بادروا بالصدقۃ، صدقہ دینے میں جلدی کرو. جی الفاظ زیادہ نہیں ہیں، امید آسانی سے یاد ہو جائیں گے. بادروا بالصدقۃ، بادروا بالصدقۃ، زور سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ جلدی یاد ہوگا. بادروا بالصدقۃ، بادروا بالصدقۃ، بادروا بالصدقۃ، بادروا بالصدقۃ، بادروا بادروا بادروا. بادروا. اسے یاد ہوا؟ ابراہیم بھائی جلدی سے سنائیں سنائیں سنائیں. بادرو آگے بالصدقۃ. بادروا، بس اتنا سنانا ہے. مائک لگا ہوا ان کے؟ ارے لگا ہے. ہاں یہ بادروا بالصدقۃ. سنائیں، آگے سنایا انہوں نے، ان کے نمبر کاٹ لیے گا، 10 نمبر کاٹ لیے. سوری. جی بادروا آگے. بادرو بالصدقۃ، بالصدقۃ، بادروا بالصدقۃ، بادروا بالصدقۃ، بادروا بالصدقۃ. بادروا بالصدقۃ. بادرو بالصدقۃ. جی میں آپ کو عربی ترجمہ دونوں سنا. نہیں جی، صرف عربی سنا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بادروا بالصدقۃ. جی بادروا بالصدقۃ. بادرو بالصدقۃ. جی سب نے سنا دیا. یہ کیا ہوگا؟ اب ذہین بچے کیسے بنیں گے؟ سب ذہین بچے. صدقہ دینے میں جلدی کرو، 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 صدقہ دینے میں جلدی کرو. صدقہ دینے میں جلدی کرو. جی صدقہ دینے میں جلدی کرو. عربی، جی عربی بھی جو یاد کی تھی ابھی سنایا تھا، بھول گئے؟ اتنی جلدی ڈیلیٹ. چارے بھائی بغداد بھائی خوش ہو رہے ہوں گے کہ میں جیت رہا ہوں. ہاں ہاں ترجمہ عربی دونوں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بادروا بالصدقۃ. ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ دینے میں جلدی کرو. انہوں نے یہ غلطی کی ہے. کیا کی ہے؟ نہیں پتا؟ چلے نوٹ کر کے رکھیں. جی عفان بھائی. بادروا بالصدقۃ. بادروا صدقۃ. بالصدقۃ. نیک کام کرنے، نیک. ابراہیم بھائی بادرو صدقۃ. آرام سے دوبارہ سے، آرام سے دوبارہ سے. بادرو صدقۃ. آپ ایک ورڈ کھا رہے ہیں، کیوں بھائی ورڈ کیوں کھا رہے ہیں؟ کھانا کھائیں، ورڈ تو نہیں کھانا ہوتا. جی بادروا بالصدقۃ. بادرو بالصدقۃ. ترجمہ صدقہ دینے میں جلدی کرو. کیا کرنے میں؟ بولو. صدقہ دینے میں، صدقہ دینے میں جلدی کرو. ہاں بغداد بھائی کی غلطی تھی. صدقہ، صدقہ نہیں بلکہ صدقہ. ٹھیک ہے، جو ہم پیسے وغیرہ کسی کو دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، اس کو کہتے ہیں صدقہ. دال پر بھی زبر ہوتا ہے. تو صدقہ دینے میں جلدی کرو. تو ہمارے بغداد بھائی نے سب سے صحیح سنایا. پھر تھوڑی تھوڑی سب سے تھوڑی تھوڑی غلطی ہو گئی ہے، تو انٹیلیجنٹ کڈ بن گئے ہیں ہمارے بغداد بھائی. ماشاءاللہ، انہیں بہت بہت مبارک ہو. اور صدقہ دینے میں کیا کرنی ہوتی ہے؟ جلدی کرنی ہوتی ہے. لیکن بچے اپنے پیسے نہیں دے سکتے. جب بڑے ہو جائیں تو ابھی پیسے سنبھال کے رکھیں، ٹھیک ہے، جمع کریں گلک میں. جب بڑے ہو جائیں پھر صدقہ دے دیے گا. ٹھیک ہے جی.
تو صدقہ دینا چاہیے، اچھی بات ہوتی ہے، اور اس میں بڑوں کے لیے سیکھنے کے بعض اوقات کیا ذہن بنتا ہے ہم صدقہ دیں. ابھی دعوت اسلامی ماشاءاللہ دین کا اتنا کام کریے، ٹیلی تھون اس نے کی، تو اس میں بعض اوقات ذہن بنایا ہوگا، نیتیں لکھوائی ہوں گی کہ ہم اتنا کریں گے، اتنے یونٹ دیں گے، لیکن بعد میں پھر شیطان اٹیک کرتا ہے. جب پیسوں کا حساب ہوتا ہے نا، اب جا رہے ہیں اتنے جا رہے ہیں، تو شیطان کہتا ہے یہ پیسے نہیں دو. اس لیے جلدی سے جلد جب نیت بنی، ذہن بنا، فوراً کوشش کر کے صدقہ دے دیں، کیونکہ ورنہ شیطان کیا چاہتا ہے کہ ہم صدقہ نہیں دیں، کیونکہ یہ نیکی کا کام ہے اور اس میں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. بلائیات جو آفات ہوتی ہیں یہ صدقہ انہیں روک دیتا ہے، اور شیطان تو چاہتا ہے کہ ہم مصیبتوں میں رہیں، بلائیات میں رہیں اور ہمارے گناہ معاف نہ ہوں، نیکیاں نہ ملے، تو وہ ہمیں صدقہ دینے سے کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے. تو ہمارا اگر ذہن بن گیا تو بعد میں آگے پھر شیطان ذہن بناتا ہے. کیا کرتا ہے شیطان؟ کیا ذہن میں ڈالتا ہے بغداد بھائی؟ یہ صدقہ نہ دو. کیوں؟ کیا ہوگا بھائی؟ میں تو دے رہا ہوں. پھر شیطان کیا بولے گا؟ شیطان بولتا ہے صدقہ نہ دو، پیسے خرچ ہوں گے. پیسے خرچ ہوں گے. ہاں تو خرچ ہوں گے، پھر کیا ہوا؟ یہ غلط بات ہے. شیطان کیا اللہ بولتا ہے؟ پاک کی راہ میں ہر چیز قربان کرنی چاہیے. وہ تو ٹھیک ہے، میں شیطان کا پوچھ رہا ہوں. شیطان کیا کیا ذہن میں ڈالتا ہے کہ یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو؟ یہ ذہن میں ڈالتا ہے کہ اگر تم نے دے دی تو تمہیں کیا ملے گا. ہاں، اس کی تو چیز کھا لو، اس کی کچھ اور لے لو، یہ لے لو، کپڑے بنا لو، یوں بنا لو. وہ شیطان یہ ذہن میں ڈالے گا، دیکھو تم اتنے پیسے دے دو گے، اس کی جگہ تو ایسے سوٹ آ جائے گا بھائی بڑا زبردست سا. عرفان بھائی، تو شیطان یہ جاتا ہے، حالانکہ ایک سوٹ ہے یہاں کا پہنیں گے، دنیا میں لے لیا آپ نے، پہن لیا، کتنے دن چلے گا؟ کتنے دن چلتا ہے ابراہیم؟ 4-5 دن چلتا ہے. 4-5 دن کے بعد کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ سوٹ پھک جاتا ہے. سال 2 سال سال 2 سال تو کم از کم چلے گا نا. 4-5 دن کیسے چلے گا؟ پھر دھو کے دوبارہ پہن لیں گے، لیکن پھر خراب جو ہے وہ ہو جاتا ہے 2 سال میں، 3 سال میں، بالآخر وہ سوٹ کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گا. بس پھر وہ ایسے ہی، ابھی اتنا مہنگا لیا تھا. لیکن ہم اگر اللہ کی راہ میں دیں گے تو وہ کہاں جمع ہو گیا؟ آخرت کے لیے. پھر ہمیں کیا ملے گا انشاءاللہ؟ جنت بھی ملے گی، جنت کے لباس بھی ملیں گے، جنت کی چیزیں بھی ملیں گی. وہ کتنے عرصے چلیں گی؟ ہمیشہ. کتنے عرصے چلیں گی؟ وہ ہمیشہ. اس کی کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے. آپ نے جی اتنے پیسے نہیں دے، شیطان نے اور اس کی چیز لے کے کھا لو یار، فلاں چلیں گے وہاں ڈنر کر لیں گے، لنچ کر لیں گے. وہ آپ نے کھا لیا، کھا کے کیا ہوا؟ ختم، ڈکار لے لیا. اب ایسے ہی ہوگا نا، بس ایک دفعہ تھوڑی دیر مزہ آیا. لیکن اگر ہم اللہ کی راہ میں دے دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں آخرت کی، جنت کی نعمتیں ملیں گی، اور وہ نعمتیں ختم ہوں گی نہیں. تو اس لیے زیادہ فائدہ اس میں ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کریں. دنیا کا بھی اپنا کر لیں جو کرنے کی چیزیں، ظاہر ہے دنیا میں رہتے کھانا کھائیں گے، کپڑے بھی پہنیں گے، یہ سب بھی، لیکن ساتھ میں جنت کی تیاری بھی کرنی ہے. دونوں، یہاں کی بھی اور آخرت کی بھی. ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں ایسے لگ جائیں کہ آخرت کی تیاری کو بھول جائیں. یہ بات بالکل غلط ہو جائے گی. تو ہمیں یہاں پر بھی ظاہر زندہ ہے تو کپڑے چاہیے، عرفان بھائی چاہیے ہوتے ہیں، کپڑے بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، ساری چیزیں چاہیے. اور یہ ساری چیزیں ہمیں آخرت میں بھی چاہیے نا. آخرت کے اندر بھی نعمتیں چاہیے اللہ پاک کی. تو نعمتوں کے لیے ہمیں دنیا میں کام کرنا ہوگا، اور اس میں سے ایک یہ بھی ہے تو شیطان کو بھگا دیں. شیطان کو ہاں، تو بڑوں کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر شیطان وسوسے ڈال رہا ہے کہ نہیں یہ کر لو، وہ کر لو، خرچ نہیں کرو، تو شیطان کو بھگا دیں. بولو میں آج خرچ کروں گا تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمت سے جنت میں اس کا بہترین بدلہ ملے گا. جی، تو صدقہ دینے میں جلدی کرو. اور اب صفی اللہ بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں وہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ سے پہلے تصویریں کون دکھائے گا، یا تصویریں نہیں آئیں؟ آج نہیں ہے تصویریں ہی نہیں آئیں. تو یہ تو آپ نے ان کو کہنا ہے بھائی یہ تصویریں کیوں بند ہو گئی ہیں؟ جی، یہ تصویریں کیا کریں؟ پھر ختم کر دیں، پروگرام بند کر دیں؟ دیکھ لے بھائی، یہ ہمارا سیگمنٹ کا حصہ ہوتا ہے. یا آپ ہمیں اچھے حدیث پاک کو لکھ کر بھیجتے ہیں، اس کے بعد ہمیں ان تصویروں کو اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. تو آپ نے اس کو برقرار رکھنا ہے. جی، تو اب چلیں گے ہم نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہے کلام، اور وہ سنائیں گے ہمارے انشاءاللہ مسوان بھائی. جی، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. تو مسوان بھائی کون سا کلام آج ہمارے لیے لے کر آئے آپ؟ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. اور آگے؟ یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. یک سمجھتے ہیں؟ یک صفی اللہ بھائی بتائیں گے. اکیلا. ہاں، یک ایک،
ایک کی کلیجے اختصار کر دیا, ایک تو سمجھتے نا, ایک, تو ایک کو وہ شعر میں ڈالنے کے لیے کلیجے, تو ایک کا کیا کر دیا, الف ہٹا دیں گے تو کیا بچے گا, الف, ایک لکھتے نا الف یا کاف, تو الف ہٹا دیا تو یک, تو ہے وہ ایک ہی, ٹھیک ہے. تو اللہ پاک جو ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اس نے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ایک ہی بنایا کہ آپ کے جیسا کوئی نہیں. تو مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں, مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ذات اور آپ کے جیسا کوئی نہیں ہے, بس آپ ہی ہیں. ایک نے جس کو ایک بنایا آپ ہیں. جی مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں, مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں, یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں, یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں, مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں, آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں, اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں, اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں, اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں, مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں, یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں, لامکان تک جس کی پھیلی روشنی, لامکان تک جس کی پھیلی روشنی, لامکان تک جس کی پھیلی روشنی, وہ چراغ عالم آرا آپ ہیں, وہ چراغ عالم آرا آپ ہیں, وہ چراغ عالم آرا آپ ہیں, مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں, یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں, آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب, آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب, ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں, ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں, مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں, آپ کو رب نے کیا اپنا
یک بنایا آپ ہیں، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ گئے، آپ گئے، آپ گئے، آپ گئے، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ گئے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ گئے، آپ کی خاطر بنائے دو جگہ، آپ کی خاطر بنائے دو جگہ، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام سنایا ہمارے مسبان بھائی نے۔ اللہ پاک ہمیں اسی انداز سے نعتیں سنتے رہنے والا اور نعتیں پڑھتے رہنے والا بنائے۔ تو بچوں کو بھی چاہیے کہ نعتیں سنتے رہیں اور پھر نعتیں پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ ہم بھی ایک دن کیا بن جائیں گے؟ بڑے والے نعت خواہ بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، نعت خواہ بننا ہے، بننا ہے انشاءاللہ بننا ہے۔ تو کیسے بنیں گے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ نعت اگر پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ نعت خواہ بن جائیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے جب نعت خواہ پڑھ رہے ہو نا تو ساتھ میں مل کر پڑھتے رہیں۔ ٹھیک ہے ابراہیم بھائی؟ چلیں جی، انشاءاللہ بچے ہیں تو تھوڑا سمجھ میں آتا ہے، تھوڑا نہیں بھی آتا تو اس لیے توجہ ادھر ادھر بھی چلی جاتی ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ توجہ یہیں رہے۔ جی صفی اللہ بھائی، سیگمنٹ کی طرف ہی چل لیتے ہیں۔ صفی اللہ بھائی کا آج سیگمنٹ ہے کون سا سیگمنٹ؟ اسلام اور سائنس۔ اسلام اور سائنس، زبردست جی۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے اسلام اور سائنس، اور آج بھی ہم انشاءاللہ اپنے سیگمنٹ میں انفارمیٹیو باتیں سیکھیں گے، سنیں گے۔ پیارے بچوں، آج میں آپ سے اپنے سیگمنٹ میں ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر بات کرنے والا ہوں، اور اس کا تعلق ہر بالغ اور عاقل مسلمان سے ہے، اور ٹاپک ہے نماز۔ کون سا ٹاپک ہے؟ نماز۔ جی ہاں، آج انشاءاللہ ہم اپنے سیگمنٹ میں نماز کے بارے میں گفتگو کریں گے، نماز کے بارے میں اچھی اچھی باتیں سنیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، نماز ایک عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کا اہتمام اللہ پاک کے نبیوں نے بھی کیا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جائے تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف 5 نمازیں فرض نہیں تھیں، بلکہ تہجد کی نماز بھی فرض تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف 5 نمازیں فرض نہیں تھیں، ہم پر تو صرف 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 5 نمازوں کے ساتھ تہجد کی نماز بھی فرض تھی۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی نمازوں کو پابندی سے ادا کرنا چاہیے، ہمیں نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، کبھی بھی ہم سے چھوٹنی نہیں چاہیے نماز، جو بھی ہو جائے ہمیں ہر حالت میں ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے۔ نماز میں سستی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ نماز پڑھنے والا ثواب تو حاصل کر رہا ہوتا ہے، ساتھ ہی اس کی اپنی باڈی کو بھی نماز سے بہت فائدہ مل رہا ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اتنے فضائل ہیں، نماز سے ہمیں تو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، دینی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، ثواب مل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
हमारी बॉडी को भी बहुत फ़ायदा मिल रहा होता है। मेडिकल और साइंस रिसर्च के मुताबिक नमाज पढ़ने वाले शख्स को नमाज से क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, आइए सुनते हैं। नमाज पढ़ने वाले नफ्सियाती अमराज, जोड़ों के दर्द, शुगर, फालिज, ब्लड प्रेशर, आँखों और गले की बीमारियों से सेफ रहता है। सुभान अल्लाह, नमाज के इतने फ़ायदे हैं तो हम फिर क्यों ना नमाज पढ़ें कि नमाज के दीनी फ़ायदे तो हैं, साथ ही इतने साइंसी फ़ायदे हैं, हमारे जिस्म को इतने फ़ायदे मिल रहे हैं कि इससे बहुत सारी बीमारियां जिनका कोई हल नहीं होता, अगर किसी को लग जाए तो बड़ी मुश्किल से जाती हैं, उन बीमारियों का नमाज में हल है। जैसा कि नफ्सियाती अमराज, जोड़ों के दर्द, शुगर, फालिज ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान का जिस्म हिल नहीं रहा होता, तो नमाज इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह इससे हमें ये फ़ायदे भी हासिल होते रहेंगे। और प्यारे बच्चों, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नमाज में स्ट्रेट खड़े होने से रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है। रुकू करने से कमर का दर्द ख़त्म होता है। नमाज अदा करने से घुटने और कोहनियों के जोड़ मजबूत होते हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, नमाज सिर्फ इबादत ही नहीं है बल्कि एक बहुत ज़बरदस्त वर्जिश भी है। नमाज सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त वर्जिश भी है। जैसा कि अभी हमने सुना, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारी बीमारियों का इसमें हल है। हमें भी हर नमाज पाबंदी के साथ अदा करनी चाहिए। फिर हम क्यों ऐसी इबादत से महरूम रहें जिसका फ़ायदा मरने के बाद तो है लेकिन जीते जी भी इसका फ़ायदा है। अल्लाह पाक हमें 5 नमाजों का पाबंद बनाए, आमीन, बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या हुआ, सुन हो गए? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और नहीं कहेंगे कोई सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह दिया। इन्होंने क्या बताया, ये भी बता दें अफान भाई, क्या बता रहे थे हमारे सफीउल्लाह भाई? आप कहाँ आसमानों पे उधर देख रहे हैं? आप कहीं से, आप ऊपर से कुछ आएगा डाउनलोड करेंगे जी? नमाज के बहुत फायदे, जोर से तो बता दें, नमाज के बहुत से फायदे, और जोर से बता दें। नमाज के बहुत से फायदे, नमाज के बहुत से फायदे हैं। कितने बहुत से? 1-2 बता दें जो बताया इन्होंने। हाँ, कपड़ों को खींचने से आ जाएंगे तो उस वक्त तवज्जो से सुनना था ना जी। कुछ आ रहा है, लग रहा है आ रहा है, ऐसे ऐसे करके ला रहे हैं। चलें भाई, इब्राहिम भाई से पूछ लेते हैं जी, क्या बता रहे थे? नमाज के फायदे। क्या माइक करीब कर लें? हाँ, अब ऊंची आवाज़ से कहें जी। नमाज के फ़ायदे बता रहे थे, क्या फ़ायदे बताएं? कोई 1-2 थोड़ा बहुत जी। कमर वाला। क्या कमर वाला? कमर को क्या होता है जी? भाई वो कमर वाला कुछ याद हो रहा है, बगदाद भाई से पूछते हैं, फिर चलें दोबारा, हो सकता है कोई बैटरियाँ चार्ज हो जाएं। कमर की जो हड्डियाँ होती हैं, हाँ, कमर की जो हड्डियाँ होती हैं, कितनी हड्डियाँ भाई हड्डी जो कमर होती है, में? पता नहीं उसका नाम भूल गया, नाम भूल गया भाई, उसकी हड्डी गई है रूह नहीं जी, रीढ़ की हड्डी है। मिसमान भाई है ना आपकी मदद के लिए, मिसमान का मदद, माँ नहीं मददगार है, ऐसे ही है, तो वो मदद करते हैं फिर जी। रीढ़ की हड्डी है, रील की हड्डी को आराम हड्डी रील की नहीं, स्ट्रेट रील की, रील थोड़ी होती है, वो तो कैमरे में होती है रील, रीढ़ होती है। रील फिर ज्यादा अड़े हो गई। चलें खैर जी, रील चलें आगे चलते हैं जी। रीढ़ की हड्डी को क्या होता है? रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है स्ट्रेट खड़े होने से। हाँ, नमाज स्ट्रेट खड़े होने से। नमाज में स्ट्रेट बच्चे खड़े कहाँ होते हैं जी? वो तो ऐसा यूं पता नहीं क्या क्या करना शुरू हो जाते हैं। तो हर चीज़ जो है हम रुकू करें, स्ट्रेट जो खड़े होते हैं, और बाकी जो सजदा होता है उसको प्रॉपर करेंगे तो एक तो हमें क्या मिलेगा? सवाब। क्या मिलेगा? और साथ साथ क्या मिलेगा? जिस्मानी फवाइद। ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर हमें करना होगा। अब रुकू आप सही कर नहीं रहे, खड़े सही हो नहीं रहे, सजदा सही कर नहीं रहे, तो फिर क्या होगा? फिर तो मुश्किल है। ठीक है, बाज़ औक़ात इतना गलत कर रहे होते हैं कि नमाज भी नहीं हो रही होती है। ऐसे भी सजदा होता है कि सजदे के अंदर जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो भी नहीं हो रही होती, तो फिर तो नमाज भी नहीं होगी। ऐसी सूरतें भी होती हैं। इसलिए हमें सही तरह नमाज पढ़नी है। कैसे पढ़नी है? सही तरह पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? दीनी फ़वाइद भी मिलेंगे, सवाब भी मिलेगा, और दुनियावी फ़वाइद भी मिलेंगे। हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो कितना अच्छा हमारा प्यारा प्यारा
دین ہے اور ہمارا دین ہے اسلام، جس نے اتنے اچھے طریقے بتائے ہیں کہ اگر اس کے مطابق ہم عبادت کریں گے تو اللہ پاک بھی راضی ہوگا اور ہمارا جسم بھی ہیلدی رہے گا. کیسا رہے گا؟ ہیلدی رہے گا. اور اگر ہیلدی نہیں رہے گا تو ابھی تو چھوٹے چھوٹے ہیں آپ، پھر ہو سکتا ہے تھوڑے سے اور انشاءاللہ بڑے ہوں گے، لیکن پھر جب زیادہ بڑے ہوں گے نا تو پھر واپس چھوٹے ہونے لگ جائیں گے. کیسے ہوں گے؟ بوڑھے ہو کر کیا ہوگا؟ پھر اگر ہیلتھ کا خیال نہیں رکھا تو پھر کمر ایسے جھکنا بھی شروع ہو جاتی ہیں، دیکھا بھی ہوگا آپ نے. تو وہ اور پھر بہت ساری بیماریاں بھی آ جاتی ہیں. اگر ہم ہیلدی رہیں گے، ابھی سے خیال رکھیں گے اپنی صحت کا، تو انشاءاللہ ہمارا جسم صحیح چلتا رہے گا. سائیکل ہوتی ہے آپ کے پاس؟ سائیکل ہے کسی کے پاس؟ ہے سائیکل چلانے والی؟ کسی نے سائیکل نہیں چلائی عرفان بھائی؟ ہوتی ہے گھر میں، ابھی نہیں ہے، ٹوٹ گئی ہوگی. ٹوٹ جاتی ہے نا؟ ہاں. کیسے ٹوٹتی ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ جب آئی نہیں ہے جوش، اس کو ادھر گھساڑ رہے ہیں، ادھر لے کے جا رہے ہیں، سارا وقت اس کی جان عذاب میں کر دی. سائیکل کی جان ویسے ہے نہیں، مطلب اس کو اتنا یوز کیا. اور اس کا جو خیال رکھنا ہے، تیل پانی کچھ نہیں. ایسا ہو رہا ہوتا ہے نا بچوں کا. اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ سائیکل کیا ہوتی ہے تھوڑے دنوں بعد ہی پھر ابو کیا ہو گیا اس کا، یہ گھوم ہی نہیں رہا، پیڈل ہی نہیں گھوم رہا، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا. تو بیٹا جب وہ نئی آئی تھی تو آپ نے اس کو کیا کیا؟ بے دریغ چلایا، اس کا خیال نہیں رکھا. تو اسی طریقے سے آپ کی یہ باڈی ہے، یہ جسم ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. اس کو بھی تیل پانی چاہیے ہوتا ہے، اس کی بھی مختلف طریقے سے سروس ٹیوننگ مانگتا ہے. اور آپ وہ سروس ٹیوننگ اور جس طرح پراپر یوز کرنا ہے وہ کر نہیں رہے، اور اس کو اسی طرح یوز کر رہے ہیں جیسے آپ نے اپنی سائیکل کی تھی. تو پھر یہ کیا ہوگا، جسم بھی ایک وقت آئے گا، جیسے سائیکل ایک طرف پڑی ہوئی ہوگی نا گھر میں کئی کونے میں، تو ایسے ہی جو ہے جسم کا بھی یہی حال ہونا شروع ہو جاتا ہے. بغداد بھائی کیا آ رہا ہے کچھ ذہن میں بھائی؟ ان کی سن لیں. ہماری یہ کمر اور یہ سب اس لیے خراب ہوتا ہے کیونکہ ہم گندی چیزیں کھا لیتے ہیں، برگر اور پیزا، اتنا فرائز، اتنا تیلی چیزیں کھا لیتے ہیں، آئلی چیزوں کو ہمارا تیلی چیزیں. ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے بھی ہمیں پرابلم ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ کو سائیکل میں کون سا تیل ڈالنا ہوتا ہے؟ وہ جو اس کا ہوتا ہے نا پراپر. اب آپ جو اس میں اور کوئی سا گھی ڈال دیں لے آ کے گھر کا، پھر ہو سکتا ہے نا اس کو پرابلم ہو جائے. تو آپ کو جو چیزیں کھانی چاہیے وہ کھانے کی بجائے الٹی سیدھی چیزیں کھائیں گے تو پھر وہ جا کے پیٹ میں مسئلہ ہوگا. فوری طور پہ ابھی نہیں پتہ چلتا. ابھی بچے نا آپ کو بھائی اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، بعض کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا. وہ لکڑ ہضر پتھر ہضم ایسے ہوتے ہیں نا، وہ بول رہے ہوتے ہیں بھائی ہمیں سب کچھ صحیح. وہ ابھی تھوڑا صحیح چل رہا ہوتا ہے، ذرا جسم میں نئی جان ہوتی ہے، تھوڑا سا آگے جاتے ہیں نا پھر وہ پتہ چلنا شروع ہوتا ہے. تو ابھی آپ چھوٹے ہیں، ابھی ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں. ابھی ہم اچھی ہیبٹس اختیار کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم صحت مند بھی ہیلدی بھی رہیں گے. اور جو بڑے بھی ہو گئے وہ ابھی بھی ریکور کچھ نہ کچھ سنبھال سکتے ہیں اگر اپنی بری ہیبٹس کو وہ چھوڑ دیں. تو عثمان بھائی سے کچھ ایک دو شعر سن لیتے ہیں. بھائی کوئی کلام سنائیں گے ہمیں؟ اپنا فیوریٹ کون سا ہے؟ آج میں آپ کو جبھی میری سنا دیتا ہوں. جبھی میری. ابھی بھی آپ نے سلو کا نام سنایا ہمارے بچے تھوڑے سے، اب پھر آپ جبھی میری والا سنا رہے ہیں، یہ بھی سلو. تھوڑا سا ایسا تیز سنایا نا جس میں بچے سارے مل کے شامل ہو جاتے ہیں، ایسا کوئی کلام. یا نبی نظر کرم فرمانا. چلیں جی یہ سن لیتے دو شعر. یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. زہرا پاک کے زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم
सारा ढूंढ रही है, ढूंढ रही है आपकी रहमत बख्शिश का बहाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। बेसाया है लेकिन दो जग पर है आपका साया, अर्श मुअल्ला बना महल्ला दीद को रब ने बुलाया। बेसाया है लेकिन दो जग पर है आपका साया, अर्श मुअल्ला बना महल्ला दीद को रब ने बुलाया। हश्र तलकना हश्र तलकना होगा किसी का ऐसा ना जाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। या नबी नज़र करम फरमाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो चले भाई सेगमेंट की तरफ चलते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी, इस्लामिक हिस्ट्री सेगमेंट है और इसमें हम सुन रहे थे हज़रत फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। अफ़ान भाई को याद नहीं है, भूल गए, किसके बारे में सुन रहे थे? उमर फारूक रज़ी। हाँ, हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सुन रहे थे, जो बहुत ही ज़्यादा बहादुर हैं। क्या हैं? बहुत ही ज़्यादा बहादुर। और इनके इस्लाम लाने के लिए किसने दुआ की थी? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी। और फिर ये जब इस्लाम लेकर आ गए थे तो किसने खुशियाँ मनाई थी? ये अफ़ान भाई। मुसलमानों ने। और कुछ आ रहा है पर यहाँ ऐसा लग रहा है रुक गया अफ़ान भाई के लबों पर। जी बगदाद भाई। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये पूरी डिटेल से पीछे से आएंगे। सेगमेंट शुरू हो गया इस्लामिक हिस्ट्री, जो कि बगदाद भाई सुना रहे हैं। इंशाल्लाह बगदाद भाई से इस्लामिक हिस्ट्री हम सुनते हैं। जी शुरू कीजिए। जी रुक गया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हो जाए। फिर ये हुआ ये था जी कि जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान पाक सुना था ना, तो अभी पूछा खुशियाँ किसने मनाई थी? मुसलमानों ने और आसमान वालों ने, आसमान वालों ने, फरिश्तों ने। और प्यारा आका मदीना वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये भी खबर दी थी कि आसमान वाले भी हज़रत उमर फारूक कहते हैं सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बगदाद भाई को याद रहता है वैसे ये है, लेकिन है ना थोड़े से इनसे हमारी ये बातचीत अच्छी है तो इसलिए माशाअल्लाह इन्होंने सही बताया। तो कितने ज़बरदस्त थे हमारे फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा फिर उसके बाद आपने क्या किया था? जो इस्लाम कबूल कर लिया था, फिर एक काम आपने किया था, आपने जो है ना, जो उस ज़माने में तो जो इस्लाम कबूल करता था ना अपना इस्लाम छुपाता था। पता है क्यों इब्राहिम भाई? क्यों? वो जो काफिर थे ना, गैर मुस्लिम थे, वो जुल्म करते थे, वो मारते थे कि तुम इस्लाम क्यों लेकर आ गए हो, तो लिहाजा लोग अपना इस्लाम छुपाते थे, वरना ये लोग मारेंगे। अब देखो हमें कितनी आसानी है, हम मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई हमें कुछ कहता है इस बात पे। और फिर अगर हम इस्लाम की बातों पर उस ज़माने में कोई अमल करें, नमाज़ पढ़े, तो उससे भी रोकते थे गैर मुस्लिम। अब अगर हम नमाज़ पढ़ें तो हमें कोई रोकता है? नहीं, बल्कि अप्रिशिएट करते ना, वाह भाई वाह ये बच्चा तो अच्छा नमाजी बच्चा है, और तारीफ़ करते हैं। क्यों अफ़ान भाई? अगर ये आप उंगली खा गए तो क्या होगा? आप यहाँ 5 उंगलियों के साथ आए थे, 1 उंगली कम, घर पे हो सकता है अम्मी पूछें बेटा कहाँ गई? 5 थी, कितनी हो हाथ में? 4। या अभी 4 तो जब हो जाएंगी ना, जब वो ये करते हुए खा गए तो
آپ اتنی دیر سے اس ناخن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ نہ ناخن کھانا ہے نہ انگلی کھانی ہے، سلامت رہے آپ کے ناخن، آپ کی انگلیاں۔ تو ابھی ہمیں کوئی روکتا بھی نہیں ہے، بلکہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ عفان بھائی ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو خیر اس وقت تو سب چھپاتے تھے، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے بہادر بھی تھے اور اسلام کے لیے آپ نے بڑی خدمات دی ہیں۔ تو آپ تو خود جا کے بتا رہے تھے لوگوں کو، وہ ابو جہل کے پاس چلے گئے جو ان کا سردار تھا، اس کو جا کر بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح گھروں پر جا کر بتاتے تھے۔ اچھا کچھ لوگ تو ماننے کو نہیں تیار ہیں، آپ مسلمان یہ کیسے ہو؟ کیونکہ اس سے پہلے تو اسلام کے بڑے مخالف تھے نا، وہ تلوار لے کے چلے بھی تھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے، لیکن خود ہی کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں آ گئے تھے۔ تو اب لوگ مان بھی نہیں رہا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ کسی نے کہا بھائی اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ سب لوگوں کو خبر مل جائے کہ آپ مسلمان ہو گئے، تو آپ ایسا کریں فلاں آدمی کو جا کر یہ بات بتائیں۔ اس کا بتایا کہ یہ شخص کے پاس جائیں، یہ آپ کو مل جائے گا، اور اس کو بتا دیں کہ آپ مسلمان ہو گئے، بس پھر سارے میں پھیل جائے گی، سب کو پتہ چل جائے گا کہ آپ مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچے، وہ حرم کے اندر وہ مل گیا جہاں خانہ کعبہ ہے نا، وہاں پر اس کو بتا دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ انہوں نے کہا ہیں سچ میں آپ مسلمان ہو گئے؟ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ بس اس کے بعد اس نے آواز لگائی، پکارا لوگوں کو کہ عمر مسلمان ہو گئے۔ اور یہ ہونے کے بعد جو ہے پھر آپ کے ساتھ بھی ظلم کا معاملہ شروع ہو گیا۔ جس طرح اور مسلمانوں کو وہ کوشش کرتے ہیں نا، غیر مسلم کیا کوشش کرتے تھے ابراہیم بھائی؟ مارنے کی، ظلم کرنے کی، تو ایسے ہی ان کے پاس بھی آ گئے نا، لیکن ان پہ ظلم کرنا شروع کیا۔ آپ تو ویسے بھی بڑے بہادر اور بڑے طاقتور تھے، آپ نے ان کا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا شروع کیا، جواب دینا شروع کیا۔ اچھا پھر یہ سب چل رہا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ماموں تھے عاص بن وائل یہ ماموں تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس نے جو ہے حضرت اسود کے پاس آ کر کہا کہ میں جو ان کو پناہ دیتا ہوں، میں ان کو امان دیتا ہوں، پناہ میں لیتا ہوں، یعنی میری گارنٹی میں آ گئے، اب کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگائے گا نا۔ یہ ایک پہلے زمانے میں بڑا چلتا تھا کہ بھئی ان کو امان دے دیے، اب یہ میری گارنٹی میں کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ اب یہ ان کو ہاتھ نہیں لگایا جا رہا، کیوں؟ یہ عاص بن وائل کی گارنٹی میں، ان کے امان میں ہے۔ لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی پسند نہیں آیا، یہ بھی پسند نہیں آیا۔ بھائی کیوں؟ اب تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا رہا، کچھ کہہ نہیں رہا، ایسا کیوں؟ بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دیگر جو اصحاب ہیں، جو صحابہ ہیں، وہ مسلمان ہوتے ہیں تو ان کو کیا کرتے ہیں؟ کفار ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں۔ اوروں کو تو مارا جائے اور میرے ساتھ کچھ نہ ہو، نہیں، جب اوروں کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ پھر میرے ساتھ بھی ہوگا، اور ظاہر ہے اس پہ صبر کریں گے تو اس پر اجر بھی ملے گا کہ آپ پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو آپ نے جا کر جو ہے وہ عاص بن وائل کی جو وہ پناہ تھی وہ واپس کر دی کہ مجھے تمہاری جو ہے یہ پناہ نہیں چاہیے، میں اس کو واپس لوٹاتا ہوں۔ پھر عاص بن وائل کہنے لگا بھانجے ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ میں نے کہا نہیں، مجھے آپ کی پناہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد بار بار پھر غیر مسلموں سے اسی طریقے سے میری لڑائیاں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اسلام کو عزت اور طاقت عطا فرما دی، اسلام کو عزت اور طاقت عطا فرما دی کہ پھر اسلام اور پھیلتا چلا گیا نا، پھر مسلمان زیادہ ہو گئے۔ اور وہی مکہ مکرمہ جہاں پر یہ غیر مسلم اس طرح سے تنگ کرتے تھے، وہ کس کے پاس آ گیا؟ مسلمانوں کے بعد ابھی کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس ہے نا، پھر مسلمانوں کے پاس ہی آ گیا تھا۔ تو اسلام کو اس طرح ترقی ملتی چلی گئی، لیکن کیا ہوا؟ پہلے کتنی انہوں نے کیا دی؟ قربانیاں دی۔ کیا دی؟ ہاں، اتنی قربانیاں دی۔ اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ اس طریقے سے پھر عروج ملتا چلا گیا۔ تو ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ جاؤ ابراہیم بھائی اٹھ کے جاؤ، مدرسے جانا ہے، تو ابراہیم بھائی چلے جاتے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ بعض اوقات بعض بچے نہیں بھی جاتے ہیں، ہم نے قرآن نہیں پڑھنا، وہاں پر تو لوگ روکتے تھے، وہ پھر بھی قرآن پڑھتے تھے، اور یہاں ہمیں اتنی سہولیت ہے پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ پھر بھی مسئلے کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر صفی اللہ بھائی اب کیا کریں؟ اور اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام ختم ہو گیا۔ جی ہاں، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام میرا پیارا دین کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ بچوں کا مدنی چینل